خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ادراک کے پلیٹ فارم سے آن لائن محفل افسانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اپنے آن لائن محفل افسانہ کا پہلا افسانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو کہ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان افسانہ نگار سلیم ہارون کا ہے۔ سلیم ہارون کا ایک افسانوی مجموعہ منظر عام پہ آ چکا ہے، جس نے ادبی حلقے میں کافی داد و تحسین پائی۔ اس سے پہلے کہ ہم سلیم کا افسانہ پیش کریں، میں چاہوں گا کہ خالد فتح محمد صاحب کی گفتگو ہم سنیں، جو سلیم کے فن اور آج کے افسانے کے متعلق ہے۔ جی خالد صاحب۔ پچھلی دہائی میں گجرانوالہ سے 3 اہم افسانہ نگار سامنے آئے، جنہوں نے ملک میں اردو کے فکشن پر اپنا الگ الگ جداگانہ اور منفرد اثر چھوڑا، اور وہ ابھی بھی لکھ رہے ہیں تینوں۔ سلیم ہارون ان میں سے ایک ہیں۔ سلیم ہارون کا فن ایک جداگانہ کیفیت رکھتا ہے۔ اس کے ہاں انسان کی مجبوری اور اس کی محرومی کا جو ذکر ہے، وہ اس کے اتنی شدت کے ساتھ اس کے ہم اثروں میں نہیں ہے۔ وہ سوسائٹی کے، معاشرے کے ان لوگوں کے بارے میں لکھتا ہے جنہیں ہم دھتکارا ہوا سمجھتے ہیں یا جنہیں دھتکارا جاتا ہے، اور انہیں اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی رکھا جائے۔ سلیم ہارون کے ہاں انسانی جذبات کی شدت ہمیں محسوس ہوتی ہے، جو ہماری روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ جاتی ہے۔ اور جو آج سلیم ہارون کا افسانہ آپ کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کیفیت کا غماز ہے۔ سنیں اور اس سے لطف۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام سلیم ہارون ہے اور میرے آج کے افسانے کا عنوان ہے ورکنگ ڈے۔ تحصیل میونسپل آفیسر نے رات 2 بجے ہی سینیٹیشن برانچ کے ورکروں کو طلب کر لیا تھا۔ دفتر کے احاطے میں ہر طرف پیلی جیکٹیں نظر آ رہی تھیں۔ ہنگامی طور پر طلب کیے جانے کا مقصد جشن آزادی کے موقع پر صفائی کے ساتھ ساتھ چند اور انتظامات کرنا بھی تھا، یعنی واٹر سپلائی، لائٹ برانچ، فائر بریگیڈ اور نقشہ برانچ کے ملازمین کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے سینیٹیشن برانچ کو ہنگامی حالات میں ان کی جگہ بھی ڈیوٹی کرنا تھی۔ اس عمل میں اہم کامیابی شہر کے مین بازار میں لگنے والی آگ کو بجھا دینا تھی۔ یہ منیاری کی ایک دکان تھی جس میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بچت یوں ہو گئی کہ خاکروبوں کی ایک ٹولی اس بازار میں موجود تھی۔ آگ کا شور اٹھتے ہی خاکروبوں نے اس پر حلہ بول دیا تھا۔ آگ بجھانے کے محسوس لوازمات تو وہاں تھے نہیں، البتہ جھاڑوؤں کے پٹاخ پٹاخ وار اور کھپچیوں کی مدد سے دور رہ کر سامان کی الٹ پلٹ اور پانی کی 2-4 بالٹیوں کے الٹاؤ سے آگ قابو میں آ گئی تھی۔ تمام انسپکٹر چھٹی پر تھے، اس لیے جمع داروں کی ایک ٹولی ان انسپکٹروں کی جگہ کام کرتے نظر آئی۔ عباس مسیح، جو کہ سینئر جمع دار تھا، اپنے موٹر سائیکل پہ سوار کچہری چوک، مین بازار اور آفیسرز کالونی کے چکر لگانے میں مصروف تھا۔ سینئر جمع دار ہونے کے باوجود وہ جانتا تھا کہ سینیٹری انسپکٹر کی پشت پناہی کے بغیر کسی خاک روب کو آدھی یا پوری چھٹی دے کر بدلے میں پیسے بٹورنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی آج کے دن خاک روبوں کو چھٹی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ رہی ریڑھی والوں اور چھوٹے دکانداروں سے رشوت لینے کی بات، تو وہ سینیٹری انسپکٹروں کے ہی اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ تفصیل سے ان باتوں پر غور کر رہا تھا، حالانکہ وہ اپنے بہت سے افسروں کا سہولت کار بھی تھا۔ محکمے کے کئی افسر اس سے دیسی اور ولایتی شراب خریدتے تھے، اور ان کی جان پہچان صرف اپنے محکمے کے لوگوں تک محدود نہیں تھی۔ وہ کافی کام کا بندہ تھا اور کسی حد تک نڈر بھی۔ خیر، محکمے سے باہر رہ کر یہ سب کر پانا
کر پانا آسان نہیں تھا۔ ان افسروں اور ان کے امیر دوستوں کی وجہ سے ہی وہ اپنا پرمٹ بنوا پایا تھا تاکہ شراب بیچ کر اپنے گھر کی فضا میں کڑوے دھوئیں کے بجائے تازہ کھانے کی خوشبو بھر سکے۔ اتنا ہوشیار چالاک ہونے اور اپنے کام نکلوا کر تھوڑا سا خود غرض لگنے کے باوجود اس میں کچھ اچھی خوبیاں بھی تھیں۔ اسے 25-30 سال پہلے والا شہر یاد تھا جب اتنا گند کباڑ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ویسٹ مینجمنٹ ٹیم بھی بہت بڑی ٹیم نہیں تھی۔ اس کی مرحوم ماں اور باپ اسی ٹیم کا حصہ تھے۔ ان وقتوں میں گھر میں جو بھی خوشحالی تھی اسی محنت کا نتیجہ تھی، مگر آج کے حساب سے اسے اپنے حالات بہت بدلے سے لگے۔ اس کے نزدیک سائیڈ بزنس لازم و ملزوم تھا۔ وہ سوچتا کہ خاک روب چاہیں تو اپنے حالات بدل سکتے ہیں۔ اب وہ ہر کسی کو شراب بیچنے اور ٹی سی کرنے کا مشورہ تو نہیں دے سکتا تھا۔ ایک اچھا کام اس نے بشیرے جھاڑو والے کے ساتھ کیا۔ وہ یہ تھا کہ اس نے بشیرے کو اس کے گاؤں میں سبزی فروٹ کی دکان کھولنے کا مشورہ دیا تھا۔ بشیرہ سبزی منڈی کا تمام سستا مال شام کو گھر لے جاتا اور اس کی بیوی اگلے دن وہ سبزیاں اور فروٹ اپنے گھر کے باہر رکھ کر سستے میں بیچ دیتی۔ ایسے میں تھوڑی بچت بھی نکل آتی اور کھانے کو سبزی اور پھل بھی۔ وہ ہر ہاک روب کو کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ ضرور دیتا، کوئی مان لیتا، کوئی ہنسی میں اڑا دیتا۔ خیر، اب کے معاملہ خاک روبوں کی حالت بدلنے کے ساتھ ساتھ شہر کی قسمت بدلنے کا تھا۔ ادھر ادھر آنے جانے کے دوران وہ سڑکوں اور بازاروں کی صفائی کرنے والے خاک روبوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ ٹی ایم او اور سی او گو کے چھٹی منانے کے لیے گھروں میں تھے، مگر گاہے بگاہے موبائل فون پر عباس مسیح کو ہدایات دے رہے تھے جنہیں یاد رکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ وہی کر پا رہا تھا جو اسے درست لگ رہا تھا۔ شہر بھر میں یوں گھومتے ہوئے اور خاک روبوں اور جمع داروں کو احکامات جاری کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ پورا شہر اس کی زیر کمان دے دیا گیا ہے۔ عباس کے دل میں اس دن کے لیے بے پناہ عقیدت بھی جنم لے رہی تھی کہ اسے اپنے محکمے کا بے تاج بادشاہ بنا دیا گیا تھا۔ شہر میں چہل پہل شروع ہونے سے پیشتر ہی تقریباً تمام بازاروں اور جگہوں کو صاف ستھرا کر دیا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جن گٹروں کے منہ مہینوں سے کھلے تھے وہ دن کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے۔ یہ کام پیلے رنگ کی جیکٹوں میں ملبوس سینیٹیشن برانچ کے ورکروں نے اپنے اعلیٰ افسروں کی غیر موجودگی میں ٹی ایم اے کے دفتر کے احاطے میں سالوں سے بیکار پڑے ڈھکنوں کو اپنی مرضی سے استعمال میں لا کر کیا تھا۔ ان لوگوں نے کوڑے کے ان بڑے بڑے ڈھیروں کو بھی ہٹا دیا تھا جو مہینے بھر سے تعفن پھیلا رہے تھے۔ یہ کارنامہ انہوں نے تجاوزات ہٹانے والی گاڑیوں اور لائٹ برانچ کی گاڑیوں کو چپکے سے استعمال میں لا کر انجام دیا تھا اور پھر انہیں وہیں پر کھڑا کر دیا تھا۔ سینیٹیشن برانچ کی اکلوتی کچرا گاڑی مہینوں سے خراب سی چلی آ رہی تھی اور کچھ دن پہلے تو اس کا انتقال سا ہی ہو گیا تھا۔ ٹی ایم او کا کہنا تھا کہ وہ اوپر بات کر چکا ہے، نئی گاڑی آ جائے گی۔ عباس کو عوام کی گالیوں سے بہت کوفت ہوتی تھی، اسی لیے اس کا دل کرتا تھا وہ کچرے کے ان ڈھیروں کو کہیں غائب کر دے، بلکہ اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ شاید اس سے پہلے اس کا احساس بھی یوں نہیں جاگا تھا۔ جو بھی ہو، وہ جادوئی شخصیت کا مالک تھا۔ دفتر کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ یہی وجہ رہی ہوگی کہ وہ اپنی ٹیم کو متحد رکھ کر کام لینے میں کامیاب رہا تھا۔ ٹیم بھی ایک جسم ایک جان ہو کر پہلے سے کہیں زیادہ کام کر رہی تھی۔ بشیرہ جھاڑو والا اور چند اور ہاک روب جو گاڑی چلانا جانتے تھے کچرا اٹھانے کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے۔ اس ٹیم میں بشیرہ جھاڑو والا واحد مسلمان خاک روب تھا۔ وہ قریبی گاؤں کا رہنے والا تھا اور ڈیلی ویجز پر کام کرتا تھا۔ اسے بھی 2 دن پہلے ہی یوم آزادی کے دن چھٹی نہ کرنے کی ہدایات جاری ہوئی تھیں۔ یہ حکم تمام مستقل اور غیر مستقل خاک روبوں کے لیے تھا۔
گو کہ سرکاری طور پر پورے ملک میں چھٹی تھی، لوگ اپنے گھروں، دکانوں اور بازاروں کو جھنڈیوں، پھولوں اور غباروں سے سجا رہے تھے۔ آج کے دن کی مناسبت سے جھنڈیاں، بینرز اور فلیکس وطن سے محبت سے لبریز تحریروں کے ساتھ جگہ جگہ آویزاں تھے۔ گلیاں اور بازار پھولوں کی خوشبو سے مہک رہے تھے اور خوبصورت لباسوں میں ملبوس لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں مبارکبادی کے کیک اور مٹھائی کے ڈبے لے کر آ جا رہے تھے۔ کچھ تعلیمی ادارے چند گھنٹے محض اس لیے کھولے گئے تھے کہ نئی نسل کو آزادی کے معنی بتائے جا سکیں۔ پہلا جلوس وسطی شہر سے برآمد ہوا۔ اہل جلوس ٹی ایم اے چوک کے قریب سے گزرے تو جھاڑوؤں، کھپچیوں اور ہاتھ والی ریڑھیوں سمیت پیلے رنگ کی جیکٹیں تاریک گلیوں اور تنگ بازاروں میں غائب ہو گئیں۔ یہ سلسلہ سارا دن یوں ہی چلتا رہا۔ بڑے جلوسوں کی آمد کے ساتھ ہی پیلی جیکٹوں والے خاکروب وہاں سے غائب ہو جاتے اور جلوس گزر چکنے کے بعد ہر سو بکھری بے ترتیبی کو دائرۂ ترتیب میں لانے کے لیے پھر وہاں آ جاتے۔ اس بار سرکار نے اپنی سرپرستی میں جہاں یونین کونسلوں کو آزادی کا جشن منانے کی ہدایات جاری کی تھیں، وہیں کچھ سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا تھا۔ جب سرکار خود ایسے نیک کاموں کی سرپرستی کرتی ہو تو کچھ نہ کچھ تو پھل ضرور ملتا ہے۔ ڈرائنگ روموں کی زندگی سے اکتائے ہوئے لوگ اس موقع کو غنیمت جان کر گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ پیدل جلوسوں کے ساتھ ساتھ جھنڈے لہراتی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں جلوسوں کا حصہ تھیں، جو خرامہ ساتھ چلتی تھیں۔ بڑی شاہراہوں پر تو مرنے مارنے کی حد تک تیز رفتاری کے مظاہرے کیے جا رہے تھے، مگر شہر کے اندر کے حالات یکسر مختلف تھے۔ آزادی کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے پکے ڈھیروں چاول اور مٹھائی کے ڈھیلے ہر سو بانٹے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں پکنے والے مختلف پھلوں کے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے بھی سارے میں دعوت کا سماں باندھ رکھا تھا۔ مگر شہری انتظامیہ کے خاک روب آج وہ روٹی اور لون لے کر بھی نہیں آئے تھے جو وہ روزانہ پونوں میں باندھ کر لاتے تھے۔ اس کی وجہ رات 2 بجے ان کا دفتر آ جانا تھی۔ عباس مسیح کی بیوی 3 بار فون کر کے بچوں کے لیے جھنڈیوں اور مٹھائی کا مطالبہ کر چکی تھی، اور وہ مسلسل یہی کہہ کر وقت کو دھکا لگا رہا تھا کہ ابھی دے جاتا ہوں یا کسی کے ہاتھ بھجوا دیتا ہوں۔ تحصیل، میونسپل آفیسر اور چیف آفیسر ایک دن پہلے ہی ہدایات دیکھ کر رخصت ہو لیے تھے۔ نقشہ برانچ، لائٹ برانچ، واٹر سپلائی اور فائر بریگیڈ کے تمام ملازمین بھی وطن کی محبت میں سرشار اپنے گھروں کو رخصت ہوئے تھے، جنہیں صرف آزادی کے دن کو منانے کے لیے آنا تھا، مگر پیلی جیکٹوں والے اپنی الگ پہچان رکھنے کا خمیازہ بھگت رہے تھے۔ سو کام میں جٹے ہوئے تھے۔ عباس مسیح کی بیوی کا پھر فون آ گیا تھا، مگر اس بار اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آ کر کھانا ہی کھا جاؤ۔ عباس کا جواب تھا، اب کام ختم کر کے ہی کھانا کھاؤں گا۔ اس کے جذبے سے لگ رہا تھا آج اس کے پاس کوئی روایتی فوج ہوتی تو شہر کیا وہ ملک ہی فتح کر لیتا۔ شہر کو شیشے کی طرح چمکانے کی دھن میں آج اس نے کوئی دوسرا دھندا بھی نہیں کیا تھا۔ سب خاک روبوں کے کپڑے اور چہرے خاک سے اٹے ہوئے تھے اور بھوک سے ان کا برا حال تھا۔ شاید عباس کی فوج اب واپس پلٹ جانا چاہتی تھی۔ وہ مزید فتوحات سے خائف نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے بشیر جھاڑو والے کو یونین لیڈر بنا کر کھانے کا بندوبست کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا، مگر وہ اس وقت کچھ بھی نہ بول پائے جب عباس مشرقی بستی کے خاک روبوں اور جمع داروں کے ہمراہ ایک نئے حکم کی تعمیل کے لیے دوڑا چلا آیا۔ لگ رہا تھا تمام دن وہ بہت پراعتماد لگ رہا تھا، مگر اس نئے حکم نے اسے تھوڑا پریشان کر دیا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کو متحد اور بہتر حالت میں رکھنا چاہتا تھا۔ مشرقی بستی کے ساتھیوں کے ساتھ ملنے سے پورے شہر کی ویسٹ مینجمنٹ
ٹیم ایک جگہ اکٹھا ہو گئی تھی۔ یہ دن کا پچھلا پہر تھا۔ گٹر کھولنے والی کھپچیاں، جھاڑو، ریڑیاں اور پیلی جیکٹیں بلدیہ کے دفتر میں جمع کر لی گئی تھیں اور تمام ورکروں کو چاند تارے والی سبز و سفید رنگ کی ٹوپیاں پہنا دی گئی تھیں۔ کچھ لوگوں کو جشن آزادی کے بینرز اور وطن کے جھنڈے پکڑا دیے گئے تھے۔ اب کی بار عباس اس فوج کا لیڈر نہیں تھا، بلکہ ٹی ایم او اور سی او لیڈ کر رہے تھے۔ انہیں آفیسرز کالونی کی طرف لے جایا گیا، جہاں مختلف شعبوں کے افسر اپنے خاندانوں سمیت ہلالی پرچم لیے ان کے منتظر تھے۔ یہی نہیں، اندرون شہر کی اشرافیہ میں سے بھی کچھ لوگ جلوس کا حصہ بنے نظر آئے۔ ان کے ساتھ درجن بھر برف سفید ایسے بچے بھی آئے تھے جن کی نرمی و نازکی فارمی چوزوں جیسی تھی۔ ایسے صاف ستھرے اور معطر وجود خاکروبوں کی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے، جبکہ ان کے اپنے چہرے زندگی بھر کی تھکن سے لتھڑے ایسی بھول بھلیاں معلوم پڑتے تھے جہاں بکھراؤ ہو، جہاں سدھار اور بقائے باہمی کی خواہش دیوانے کے خواب کی مانند ہوں۔ وہ نظریں چرا چرا کر کبھی ایک دوسرے کو اور کبھی امیر لوگوں کے نہال چہروں کو دیکھتے تھے۔ عباس مسیح اور بشیرہ جھاڑو والا ہارے ہوئے جرنیلوں کی طرح سر جھکائے بس ہجوم کا حصہ بنے نظر آئے۔ خیر، جلوس بڑی شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا۔ انہیں کچہری چوک اور مین بازار سے ہوتے ہوئے بلدیہ کے دفتر تک جانا تھا۔ راستے میں کئی مقامات پر گل پاشی کی گئی، پھول برسے ہی تھے کہ بہتوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ یہ منظر ڈری ہوئی فوج پر اچانک آگ کے گولے برسنے جیسا تھا۔ وہ انہیں گلیوں بازاروں سے کوڑا اٹھاتے تھے، اور بہت سارے خاکروب ایسے تھے جو ان گھروں میں پارٹ ٹائم صفائی کا کام بھی کرتے تھے۔ عباس مسیح معاملے کی نزاکت کو سمجھنے لگا تھا، سو اس کے اندر کا جرنیل پھر سے جاگنے لگا۔ اس نے بشیرے جھاڑو والے کو آنکھ کے اشارے سے معاملہ سمجھایا اور پھر دونوں مرد مجاہد چیخ کر اپنی ٹیم کو شان سے چلنے کا طریقہ بتانے لگے، جس کا خاکروبوں پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ ان کے جسے حیرانی کے ایک ایسے خلا میں ڈول رہے تھے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ صدر مارکیٹ پہنچے تو مارکیٹ کمیٹی والوں نے جلوس کے اہم شرکاء کو پھولوں کے ہار پہنائے اور روح افزا کا شربت پیش کیا۔ کچھ خاکروبوں نے ہجوم میں آگے بڑھ کر شربت پی لیا اور بہت سوں نے خیرت اور احساس کمتری کی دھول پھانکنے میں عافیت جانی۔ یہاں سے چند اور گاڑیاں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ ان میں 2-3 گاڑیاں محکمہ پولیس اور چند گاڑیاں حکومتی پارٹی کے سیاستدانوں کی تھیں۔ یہی نہیں، کچہری چوک پہنچنے پر بار کونسل کے کچھ وکلاء بھی جلوس میں آج شامل ہوئے۔ حکومتی پارٹی کے اراکین نے جلوس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ وہ پورے زور سے اس عظیم الشان ریلی کو شہر کی گلیوں سے گزارنے لگے۔ سبز ہلالی پرچموں کے ساتھ حکومتی پارٹی کے جھنڈے بھی لہرانے لگے۔ خاکروبوں کو لاؤڈ سپیکر پہ گونجنے والے نعروں کی سمجھ آنے لگی تھی، سو ان میں سے کئی پیادے نشے کی سی حالت میں نعرے لگانے لگے۔ گزشتہ رات سے کام کرتے چلے آئے یہ لوگ تھکے ہوئے ضرور تھے، مگر ایک نئی سرگرمی کا حصہ بننے کے بعد وقتی طور پر اپنی تھکاوٹ بھول گئے تھے۔ وہ اپنے افسروں کی گاڑیوں کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ کسی چوک یا محلے میں سے گزرتے ہوئے ان پر پھول برسائے جاتے تو وہ چور نظروں سے بالکونیوں کی طرف دیکھتے کہ کہیں پہچانے نہ جائیں۔ کوئی شناسا چہرہ نظر آنے پر یکلہت ان کے پیروں میں پھرتی بھر جاتی، جبکہ عباس مسیح راستے میں نظر آنے والے واقف کاروں کو ہاتھ ہلا ہلا کر سلام کرتا تھا۔ اس نے اتنی لمبی چوڑی سلام دعا اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ہجوم میں گھر جانے والے بیل کی طرح بدک جائے۔ زندہ رہنے اور اپنے خاندان کو پالنے کے لیے اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا تھا اور اس خول کے اندر اور باہر دیکھنے کا ہنر بھی سیکھ لیا تھا۔ عباس کی کامیابی کی ایک بڑی دلیل بلدیہ کا ملازم ہونے کے ساتھ ایک کامیاب بوٹ لیگر ہونا بھی تھی۔ اسی ہنر کی وجہ سے وہ تھانے چوکی میں بھی اچھی سلام دعا رکھتا تھا۔
जुलूस अभी TMA दफ्तर से पीछे था जब वाटर सप्लाई और लाइट ब्रांच के मुलाजमीन बल्दिया की गाड़ियों पर पके पकाए खाने की देगें लेकर गुजरे। थके मांदों ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा और पहले की निस्बत बेहतर अंदाज में मार्च करने लगे। खुदा खुदा करके ये काफ़िला अपनी मंजिल तक पहुंचा। रात के 11 बजने वाले थे और दफ्तर की इमारत पीले कुमकुमों की रोशनी से जगमगा रही थी। सब ऐसे सरखुश व मसरूर थे जैसे दिल्ली फतह कर ली हो। एक जोश उनके रगों पे में गर्दिश करने लगा। MPA साहब जिंदाबाद, TMO जिंदाबाद, चीफ साहब जिंदाबाद। नारे लगवाने वाले लीडरों यानी अब्बास और बशीरे को किसी ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो बशीरे ने अपनी बड़ी सी आवाज़ में कमिश्नर साहब जिंदाबाद के 3-4 नारे भी लगवा दिए और कुछ सियासी लीडरों के लिए भी। तमाम मेहमानों और अफसरान को बड़ी तकरीम के साथ दफ्तर के अहाते में वेलकम किया गया। इस दौरान जुलूस के आम शुरका और सैनिटेशन ब्रांच के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन दाएं और बाएं तरफ एहतरामन खड़े रहे। वो इन खुश लिबास लोगों को अंदर जाते हुए देख रहे थे, इस यकीन के साथ कि कुछ देर के बाद उन्हें भी ज़ियाफ़त के लिए अंदर मदऊ किया जाएगा। जहाँ तवील मेज़ों पर मुर्गी का पुलाव, नान गोश्त और मीठे चावलों के ट्रे सलीके से सजाए गए थे। गेट पे खड़े वाटर सप्लाई और नक्शा ब्रांच के लोगों में से एक ने बआवाज़ बुलंद कहा कि जो मेहमान अभी बाहर हैं वो भी अंदर तशरीफ़ ले आएँ। सो आन की आन में मासवाए खाकरोबों की टीम के सब मुअज़्ज़ज़ीन TMA के ग्राउंड नुमा सहन में दाखिल हो गए। पीले कुमकुमों की रोशनी खाकरोबों के चेहरों पर जमी इंतज़ार की धूल को वाज़े दिखाने पे कादर थी। वहाँ खड़े मुलाजमीन ने अब्बास मसीह, जमादार और बशीरे झाड़ू वाले को अंदर दाखिल करके बाकी तमाम खाकरोबों को एक तरफ बिठा दिया और बताया कि वो लोग दावत ख़त्म होने तक इंतज़ार करें। वाटर सप्लाई ब्रांच के मुलाजम जिसने ये अल्फाज अदा किए थे, उसने अपनी स्याह सफ़ेद दाढ़ी पे हाथ फेरा और सुबहान तेरी कुदरत कहते हुए ख़ुद भी खाकरोबों के जत्थे के साथ मिलकर बैठ गया। लम्हे भर के वक्फे के बाद फायर ब्रिगेड ब्रांच का एक मुलाजम बाहर आया और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, क्या करें, अफसरों का हुक्म भी नहीं टाल सकते, मगर दोस्तों फ़िक्र मत करो, बचा हुआ सारा खाना आप लोगों को ही दिया जाएगा, जिसे घर ले जाकर आप अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर खा सकते हैं। ये कहकर फायर ब्रिगेड का मुलाजम भी खाकरोबों की टीम का हिस्सा बन गया। जो जूनियर मुलाजमीन अपने कोलीग्स के साथ होने वाले बर्ताव को दुरुस्त नहीं समझ रहे थे और हमदर्दी जता रहे थे। अब्बास मसीह और बशीरा झाड़ू वाला अंदर से चक्कर लगाकर बाहर आए तो उनके चेहरे किसी मजबूत इरादे की गुमाजी कर रहे थे, मगर उन दोनों को बाहर निकलते हुए देखकर दर्जन भर के करीब जूनियर मुलाजमीन उनके पीछे बाहर आ गए थे। अब्बास परेशान होने के बजाय एक बार फिर अपनी फ़ौज को असम्बल करते हुए नज़र आया। वो अपने लोगों के सामने आ खड़ा हुआ, साथियों, आज हमने शानदार दिन गुजारा है। कोई शक नहीं कि हम गुज़िश्ता रात से काम करते चले आए हैं और थकावट से चूर हैं, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज से हमने इस शहर की तारीख़ी तामीर शुरू कर दी है। कई सालों बाद ये शहर ऐसा साफ़ सुथरा नज़र आया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी टीम में जितने भी गैर मुस्तकिल मेंबरान हैं और आधी तनख्वाह या डेली वेजेस पे काम करते हैं, हम उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पे महकमे में भर्ती करवाएंगे। इसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना होगा ताकि हम बल्दिया मज़दूरों के हकूक़ के लिए मिलकर काम कर सकें। अब्बास मसीह ज़िंदाबाद, अब्बास मसीह ज़िंदाबाद। बशीरे झाड़ू वाले ने ऐसे ज़ोर से नारे लगवाए कि अंदर मौजूद कई जूनियर मुलाजिम
اور 4-5 پولیس اہلکار باہر نکل آئے، مگر کسی نے کچھ کہنے کی ہمت نہیں جٹائی۔ اب اندر تشریف لائیے، آپ سب کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر عباس مسیح سب سے پہلے بلدیہ کی گراؤنڈ میں داخل ہوا اور پھر سب لوگ اس کی پیروی میں۔ کھانے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ طویل میزوں کی ایک طرف شہر بھر کی اشرافیہ تھی اور دوسری طرف مزدوروں اور عام لوگوں کا جمع غفیر۔ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے یہ دن طویل مگر یادگار ثابت ہوا تھا۔ ایسے میں عباس مسیح کو اپنی بیوی سے کیا وعدہ یاد آیا تو اس نے گھڑی پہ نظر ڈالی، جہاں تاریخ کا حصہ بدلنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ بہت شکریہ۔